أشرف وأصحابه كل الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إنما يريد الله ليعنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل أشكالنا. گنج بچے فیض عالم مظہر نور خدا ناکثارا پیر کامل کاملارا رہنما. گنج بچی مشہور ہے دونوں جہاں میں آپ کی. کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. سرکار بہت آدم نظر کرم خدا را میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا. مولا علی کا صدقہ داتا علی کا صدقہ میری لاج رکھ لو میرا میں فقیر ہوں تمہارا. گناہ کارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و قہرم شفاعت یا رسول اللہ. تو راسانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبہ. تو در بے مثل آقا شفاعت یا
کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں۔ ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے، اب کے فاطمہ و علی حسین اور حسین، فاطمہ و علی حسین اور حسین، فاطمہ و علی حسن اور حسین، مصطفیٰ
اگر کوئی اس کو سمجھن دی کوشش کرے تے اگر کوئی عورت اس رستے تے چلے تے اللہ آج بھی اس کو اونچے مقام اور رتبے عطا فرمائے گا پر مسئلہ یہ بن گیا دور حاضر دے اندر جدید دور ہے ٹیکنالوجی دا دور ہے کیا مرد تے کیا عورت ہر کوئی چاہتا جی میں ترقی یافتہ بنا اور پہلی سوچ دل وچ یہ ہے ترقی ادو ہی ہونی ہے جدو دین چھڈیا جائے پہلی سوچ یہ ہوئی ہے کہ دین پرانیاں گلاں کردا ہے سائنس نویاں گلاں کردی ہے اسی سائنس پیچھے جاواں گے ترقی یافتہ ہو جاواں گے یاد رکھ مسلمان سائنس اور گورا یہ سارے دو نمبر ہو سکتے نے گمراہ کر سکتے نے دین اسلام کل بھی کھڑا سی تے اج بھی کھڑا ہے تے قیامت تک کھڑا رہے گا اگر کوئی اسلام نال جڑ جائے تو اسلام انہوں ضائع نہیں کرتا اگر کوئی عورت اسلام دے نال تعلق مضبوط کرے تو رب سونا انہوں رسوا نہیں کرتا بلکہ دوواں جگ دوواں جہاناں دے اندر اودے رتبے اونچے تے بلند فرما چھڑدا یاد رکھو کائنات دے اندر کتاباں بہت ہیں لیکن غلاف صرف قرآن تے چڑھایا گیا کائنات دے اندر گھر اور بھی نے لیکن غلاف صرف خانہ کعبہ تے چڑھایا اسی طرح کائنات دے اندر بیبیاں ہور بھی نے لیکن پردہ صرف مسلماناں دی بیبی نو آرڈر کیتا گیا ہے اس واسطے کہ جویں کتاباں وچوں قرآن آل ہے گھراں وچوں رب دا گھر خانہ کعبہ آل ہے اسی طرح سارے جگ دیاں بیبیاں وچوں مسلماناں دیاں بیبیاں آلہ بن گئیاں اگر کوئی سمجھے لیکن اس دور دے اندر بڑے دکھ نہ کہنا پینا کہ مسلمان مسجد ایک نماز پڑھن جائے تے 1200 دی جُتی باٹا تو نہیں ہوندی کہ بھئی یلار نماز پڑھی انہوں سانپ کے رکھتے ہون تے باقاعدہ مسجداں دے اندر کیمرے لگے جُتی نہ چکی جائے میرے ملک دا مسلمان جُتی دی حفاظت پوری کرے تے بیٹی نو پڑھن آستے ہاسٹل چھڈ آوے اپنی جُتی نو 5 منٹ بھی جناب نماز جنازہ پڑھن جاؤ تے پیچھے نہیں ہو رکھ دے کہ چکی جاندی تے 6 دن 7 دن 6 مہینے 3 مہینے بیٹی تیری ہاسٹل دے اندر رہے پھر تو آکے جی با حفاظت رہ جائے معاملہ کہ اللہ یہ جڑا خیر کرے میں مسلماناں دیاں بچیاں دی پڑھائی دے خلاف نہیں پڑھائی ہونی چاہیے لیکن کیا اپنی نگاہ دے سامنے بنانا ہوتا ہے کیا بچی نو تسی سولہ کرا کے کیڑا جج لوانا وکیل لوانا اگر کوئی مرد کمائی کر کے اپنی بچیاں نہیں پال سکتا اپنے بچے نہیں پال سکتا اور بیٹی کی کمائی کھانا چاہتا ہے میری طرف لکھ لعنت جڑا دنیا دی کمائی کھانا چاہے تے جے کوئی آکھے جی اسے دنیا نو کام نہیں کرانا تے پھر ایڈی پڑھائی دی لوڑ نہیں سجنا پڑھانا ہی تے پھر اللہ رسول دا دیتا دین پڑھا قرآن پڑھا نبی پاک سرکار دا فرمان پڑھا سیدہ دی سیرت پڑھا انشاءاللہ نیک نسل جمے لیکن ساڈے تے کہندا جی 10 لازمی کرا لو کل نو اپنے بالاں نوں داڑھی پڑھا او پھر گلاں 10 تکر نہیں رہندیاں نا 10 تو ود جاندیاں 12 کرا لو ویلی ہوندی 14 کرا لو او پاجی جتھے 10 12 ویلی سمجھ کے پڑھا دیندے ہو کاش کدے 30 پارے قرآن دی تفسیر بھی ویلی سمجھ کے پڑھا دے تا کم والی بن سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی گل کریے جناب جناب تسی پریشان ہو گئے انہوں شروع تو ڈانگ چھوٹا پڑھ لیا قاری صاحب انہوں بعد اس کی بنے گا آؤ پہلے سیدہ پاک کی سیرت سناواں پھر انہوں دی سیرت دے کردار دے آئینے دے اندر گفتگو کراں گا انشاءاللہ تعالی اچھا بھی لگے گا اور ہو سکتا ہے کہ کسی دے دل وچ میری بات اتر جائے سمجھ آ جائے اللہ دان پائیے جاگ رہے سبحان اللہ ماشاءاللہ سارے
گھر والے تھوڑے مالک دا ارادہ بن گیا ہے، ارادہ بن گیا ہے، ارادہ بن گیا ہے، ترجمے تے غور کریا جے اے نبی کے گھر والوں تمہارے خدا کا ارادہ بن گیا ہے، ہر قسم کی ناپاکی، ہر قسم کی پلیدی، ہر قسم کی گندگی کو تم سے دور رکھا جائے۔ عرف عام سے ترجمہ ہوتا ہے دور کر دیا جائے۔ بریلی دے سلطان فرماتے ہیں دور کر نہیں دیا جائے بلکہ دور رکھا جائے۔ فرق کیا ہے کہ سپیکر میرے سامنے تو میں کہاں گا جنہوں دور رکھا دور کر دیو۔ دور ادو کرو گے جدو نیڑے بولو تو صحیح جدو نیڑے ہوئے گا، جدو نیڑے نہیں تو میں دور کی میں کرا لاں گا۔ ایک شے میرے کو ہے ہی دور ہے، میں دور کی میں کراواں گا۔ جی میرے نیڑے ہے تو تسی دور کرنی ہے، جی نیڑے نہیں آئے تو پھر دور بھی نہیں کرنی۔ سیم اسی طرح اللہ فرماندا ہے اسی ارادہ کر لیا ہے تواڈے کولوں گندگی دور رکھیے، تواڈے کولوں گندگی نیڑے آئی ہوئے تو دور رکھیے۔ سمجھ آ رہی؟ بعض ترجمے ہوندے نے کہ دور کر دئیے، نیڑے آئی ہوئے تو پھر دور کریے۔ رب کہنا میرا ارادہ دور ہی رکھیے، نیڑے آن ہی کوئی نہیں دینا، نیڑے آن ہی نہیں دینی۔ اور سنیو اپنے مقدراں تے ناز کریا کرو، لمیاں داڑیاں رکھ کے اچھیاں سننا رکھ کے جڑے اہل بیت اطہار دا پیار قبول نہیں نہ کردے، پیار قبول نہیں کردے، محبت قبول نہیں کردے، اے انہاں دا قصور نہیں ہے، اللہ گندگی دور کیتی ہوئی ہے۔ اللہ نے پاکی دور کیتی ہے تے جڑے نیڑے لگ کے پیار کردے نے سنیو مبارک ہوئے اللہ نیکاں نوں انہاں دے قریب کرے۔ سمجھ آ رہی تو اہل بیت نال پیار کرنا گندے خون والے دا کم ہی کوئی نہیں۔ انہاں نال پیار اوہی کردا جنہاں دیاں ماواں بھی چنگیاں ہون تے باپ بھی چنگے پڑھی اللہ دا قرآن۔ خالق دا قرآن کہندا پیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے میرے پاک نبی دے گھرانے والیو اسا ارادہ کیتا ہے نہ پاکی بھی دور رکھیے، گندگی بھی دور رکھیے، پلیتی بھی دور رکھیے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تانوں ایویں پاک کر دئیے جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے۔ میں صدقے جاواں جناب ذرا توجہ فرما کے دیکھو، اج میری بیٹی دا ذکر کسے پاکستان دی اچھی کتاب دے اندر لکھ دیتا جائے، میرے بیٹے دا ذکر، میری بہو دا ذکر، میرے قریبیاں دا ذکر اگر پاکستان دی کسی اعلیٰ کتاب دے اندر لکھیا جائے، میں تانوں بھی سناواں گا گلی گلی کوچے کوچے جا کے، ہر پاسے جا کے اپنی عزت دے ڈنکے تے اپنی عزت دے شورے سناواں گا، لیکن میں قربان جاواں اپنے نبی دے گھرانے تو جنہاں دا پاک ذکر ہے رب نے پاکستان دی کسے کتاب چ نہیں کیتا ہے بلکہ قرآن جیسی کتاب اور بریلی دے تاجدار دے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ترجمہ کیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل مصطفیٰ کریم کے غلاموں، آؤ پاک کریو پاک بی بی جنہوں سرکار نے اپنے جناب اعلیٰ جگر دا ٹکڑا فرمایا، جنہوں میری سرکار نے تمام عورتاں دی سردار بنایا، جنہوں میرے مصطفیٰ کریم نے عظمتاں دا پیکر بنایا ہے، ساری کائنات سرکار نے آمن تے کھلو کے میرے سرکار دا استقبال کر دیئے، لیکن لکھاں سلام جناب سید
حضرت بی بی ام ایمن نے جناب نو قبر دیون واسطے ایویں چلن دا ارادہ کیتا ہے آپ جس ویلے چلدیاں جا رہیاں رستے دے اندر کسے نے ام ایمن نو روکیا اور پوچھدا ہے جناب دسو سرکار دے گھر دے اندر کیڑی خوشی تشریف لے آیا آپ نے دسیا اللہ خیر کیتی ہے حضور نو چوتھی رحمت عطا فرمائی رب کائنات نے چوتھی بیٹی عطا فرمائی عرب دے اندر تے بیٹیاں نو چنگا سمجھیا نہیں سی بندہ قرآن کہندا ہے ذل وجهه مسودا وهو قریب اس ویلے تے بیٹیاں دا ذکر سن کے شکلاں کالیاں پوتھیاں کالیاں چہرے سے ہو جاندے سی جس ویلے ام ایمن نے چوتھی بیٹی دا اس پوچھن والے نو دسیا ہے اس آخیا پھر تے سرکار دکھی ہونگے اور تو چوتھی وری سرکار نو جا کے بیٹی دا پیغام دیون واسطے جاندی پئی ہے جناب تو اس جگہ دے اوتے بیٹی دا دسے گی حضور رو پہلے بھی اللہ کرے بیٹی عطا فرمایا ہن وی بیٹی عطا فرمایا ام ایمن ہاتھ چھڑا کے اودا ہاتھ جھٹک کے آپ ارشاد فرمایا جا پرا چلی جا جس نبی نو میں بیٹی دی خوشخبری دیون جا رہی ہاں نفرت کرن والا نہیں ہے بیٹیاں نال پیار کرن والا اوتے بیٹیاں نال محبت کرن والا ہے او میرے سرکار دے غلامو ام ایمن نے آ کے میری سرکار نو دسیا سونا مبارک ہوئے رب نے نور والے نبی دے گھر دے اندر نور دا ٹکڑا بھیجیا اور روضۃ الشہداء دے اندر دیگر کتاباں دے اندر میں پڑھے آیا جس ویلے جناب سیدہ تشریف دنیا دے اوتے لے کے آئی حضرت خدیجہ الکبریٰ ارشاد فرماندیاں نے میرے بیٹی دے ولادت دی وجہ تو ایسا نور چمکیا سجے نور کھبے نور اگے نور پیچھے نور ہر پاس نور ہی نظر آندا پیا ہے تے بریلی دا تاجدار کہتا ہے کہ تیری او تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ جس ویلے سرکار نو خبر ملی حضور جلدی جلدی ٹرے جناب خدیجہ کول سرکار آئے کہ اپنی پیاری بیٹی کو پکڑ کے اپنے سینے نہ لایا جس ویلے پیاری فاطمہ الزہرا کو سینے نہ لایا جس ویلے اپنی بیٹی کو پیار کیتا ہے حتیٰ کہ دن گزرے کسے پوچھا قبلہ نام کیا فرمایا اس کا نام فاطمہ رکھوں گا یہ نام فاطمہ رکھوں گا اس واسطے جڑا اتنا پیار کرے اللہ اس میں بھی جہنم تو عذاب دیتی ہے اور جڑا اتنا پیار کرے اللہ انہوں بھی جہنم تو عذاب کرے اجے بھی دنیا نہیں مانتی مشکل کشا یہ مشکل کشائی نہیں ہر بندے نو مسئلہ ہے نا کہ جہنمی نہ ہو جائیے جہنمی ہونا مشکل پریشانی نہیں دکھ نہیں فاطمہ دا نام ایسا ہے کہ جڑا ایک نال پیار کرے اللہ سونا اودی اے مشکل دور کردا ہے جنہاں دا نام مشکل کشا ہوے انہاں دے بابا کنے کو مشکل بیٹھے ہو سارے سمجھ آ رہی ہے مشکل کشا گھرانہ اور آپ نہیں اللہ دی عطا کردہ طاقت والے رب جنوں چاہے طاقت لین والا مصطفیٰ دا گھرانہ دین والے نو مسئلہ نہیں لین والے نو مسئلہ نہیں تے منن والی کی تکلیف ہے لمیاں داڑیاں کر کے ستنا تاں کر کے عاشق رسول جڑی بن دے عاشق رسول بنن واسطے اللہ نو بھی مننا پیندا ہے رب دیاں دتیاں طاقتاں والیاں نو سرکار دے غلامو غلط گلے کے ٹریے سیدہ پاک وقت بیتیا حضور نے پرورش فرمائی ایک دن میرے سرکار آ رہے تے کسے کافر نے
حضور دے سر انور جو تے خاک پائی تو میرے سرکار اپنے گھر دے اندر کا شانہ نبوت دے اندر تشریف لے کے آیا او بیٹیاں والے آج جس لے کسے بیٹی دے سامنے ہوتے باپ میں تکلیف دیتی جائے ذرا بخار چڑھ جائے رات ساری بیٹیاں اپنے باپ دے بستر سرانے بے کے کدی سر دباندیاں نے کدی لتاں دباندیاں نے لیکن دیکھ میرے سرکار دی بیٹی جنہیں چھوٹی جئی عمر دے اندر اپنے والد گرامی دے سر دے وچوں خاک نو صاف کیتا ہے کیسے کیسے ظلم برداشت کیتے تکلیف برداشت کیتی پھر بھی اللہ دا شکر پڑھیا پھر بھی رب دا شکر ادا کیتا ہے حتیٰ کہ وقت بیتی آیا اپنی والدہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ دنیا تو پردہ فرما گئی آخری وصیت آپ کی ماں نے فرمائی جاؤ سیدہ اپنے بابا جانی دے دربار دے اندر اس واسطے تساں جاؤ کہ میری سفارش کر کے آیا جے حضور ہو جا کے تواڈی با وفا بیوی وفادار بیوی آپ دی باقیا بیوی دا آخری لمحہ آ چکا ہے یہ دی آخری ناتیہ آخری ہے جس ویلے میں دھرتی تو چل جاؤں کفن چٹی چادر نہیں مزمل دی چادر حضرت جناب سیدہ پاک فارس کی تھی امبا جان اے ڈیوٹی میرے ذمے کے سواستے لاندے پیو ذرا توجہ کرے آنے اے تھولے کے اس طرف سارا مجمع باہر دے سارے بندے ذرا جملے جوتے توجہ فرمایا جے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سوال کیتا گیا آپ کی بیٹی جناب سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے سوال کیتا اے پیاری اماں کس واسطے میں نو کہہ رہی ہو تو صاحب سرکار نقل کیوں نہیں کر دیا کس واسطے تو سرکار جناب حل اسیز کا مکالمہ کر کے مطالبہ پیش کر دیا جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے آپ فرما دیا ہو سکتا میں طلب کرا سرکار منع کر دے لیکن تو سرکار دی بیٹی اور بیٹی جدو سرکار تو کچھ مانگن واسطے جان دیئے میرا نبی بیٹیاں نو خالی نہیں موڑ دا میرا لجپال بیٹیاں نو خالی روانہ نہیں کرتا ہے آج تیری بیٹی بھی کبھی تیرے در پہ آ جائے انہوں ایک کہ واپس نہ موڑیا کر پچھلی فریق بیٹے نو فلاں شاہ دیتی سی اور پچھلی فریق بیٹے نو فلانی چیز دیتی سی یاد رکھنا بیٹیاں تک گھر کوئی نہیں ہوتا ہے اے جمدیاں نے تے کہتے نے باپ دے گھر رہے باپ مر جائے تے کہتے نے بھائی دے گھر رہے جس ویلے شادی ہو جائے تے کہتے نے سیدے سوریاں دا گھر رہے اگر الگ روے تے کہتے نے دے خاون دا گھر رہے اگر شوہر فوت ہو جائے کہتے بیٹیاں دا گھر رہے اے دا گھر کوئی نہیں ہوتا کدیا کہ تیرے کل سوال کرے خالی نہ موڑیا کر انہیں واپس رسوا نہ کریا کر جدو تیرے درد ہوتے تیری بیٹی آوے اس ویلے دی چھولی نو خیر نہ بھریا کر کہ قبلی تیرے واسطے دعا کرے گی رب کائنات تیری تقدیر بھی بدلے گا رب تیرے حال تے کرم فرما چھوڑے گا مصطفیٰ کریم کی پاک بیٹی اپنے ابا جان کی خدمت آئیاں ابا جی میری اماں کہتیاں پہیاں نے اپنی مزمل دی چادر عطا فرماؤ جنہوں قرآن کہتا پہایا جڑا کلیدی نکر تے بیٹھ کے اپنی بیوی دے شکوے کرے غیر مردہ دے سامنے اپنی بیوی دے
دے شکوے کرتا ہے لوکاں دے اندر بیٹھ کے حکم پیندیاں بیوی دے شکوے کرے اپنے پیریاں دے اتے بیویاں دے شکوے کرے ایسے ہر بندے نو مخاطب کر کے میں دسنا چاہنا میرے سرکار دی بارگاہ دے اندر جس ویلے مطالبہ پیش کیتا گیا حضور اپنی کالی قبلی اپنی زوجہ واسطے پیش کرو میرے سرکار اس ویلے تاریخی جملے بولے سرکار اجازت بدلے اے فاطمہ تیری ماں نے چھوٹی چیز طلب کی ہے جنہوں نے میرے نال پیار کیتا ہے کہ محمد دی کھلڑی منگ لیندی محمد اپنی چمڑی اتار کے اس بی بی نو دے دیتا محمد اپنی چمڑی لا کے اپنا سارا لا دیتا جتنا پیار میرے نال کیتا ہے جتنی حیا سے میری کیتی ہے میں اپنی چمڑی لا کے میرے دیواں مینوں پھر بھی کوئی تکلیف نہیں ہے کیونکہ انہیں میرے نال پیار کیتا ہے میری سرکار دسیا نہ بیٹی نو کدی موڑیا جائے نہ بیوی نو کدی موڑیا اچھا بولو ذرا گلاں میریاں اپنے دل دے اوتے لے کے جاؤ خالی روزے رکھنا کم نہیں جانا سجنو روزے رکھنا جماعتاں نال نمازاں پڑھنا اور بیٹیاں دے جنابیاں دا دل توڑنا بیوی دا دل توڑنا بھائیاں دا دل توڑنا اپنی بہناں دے دلاں نو زخمی کرنا یاد رکھ حقوق اللہ بھی پورے کرے حقوق العباد بھی پورے کرے میرے آقا دے غلام میرے سرکار دے غلام حضرت خدیجہ دا وصال ہویا سیدہ پاک دی چھوٹی جئی عمر ہے جناب خدیجہ دنیا تو ٹر گئیاں اور ماں دا جنازہ سامنے ویکھن والا پتر ہی جان سکدا ہے کہ ماں دا دکھ کتنا ہوندا ہے ماں دا جنازہ جس بیٹے نے اپنے کندھیاں دے اوتے چکیا ہے اس بیٹے نو پتہ ہے کہ ماں دا جنازہ ساریاں تو وزنی ہوندا ہے کاش تانوں سمجھ آ جائے میرے نوجوانوں کاش تانوں پتہ چل جائے ماں دی عظمتاں دا ساڈے لاہور دا ایک بابا نام جدا فتح محمد اسی پوچھیا بابیو ذرا دسو تے صحیح تواڈے پلازے وی بینک بیلنس وی چنگا کوٹھیاں وی چنگیاں جائیداداں وی چنگیاں جناب نے بچے بھی بیالے بچیاں بھی شادی کر دیتی لیکن دسو کسے شے دی کمی تے کہندا جناب ہر شے کر لیتی بچے بھی شادی شدہ بیٹیاں بھی اپنے گھر دیاں سارے معاملات حل ہو چکے نے لیکن سارا کچھ کر کے میں دعا کرنا اللہ میری ساری دولت لے کے مینوں میری ماں واپس عطا کر دے وے اسی پوچھیا بابا وجہ کیا ہے انہیں اپنی جوانی کا ایک قصہ سنایا اگر جناب اس بات کی تصدیق کرنی ہوئے یا اس کا جذبہ کسے جوان میں دیکھنا ہوئے اپنے باپ نو بٹھا کیوں دی ماں دا تذکرہ کرے انہاں باپیا کلو کدی انہاں دی ماں دے بارے سوال کرے تے فتح محمد رو کے سنا گا اللہ کاری صاحب جدو میں جوانی دے عالم دے اندر ہوندا سی میں سارا دن کم کار کر کے فیکٹری دے معاملات تو فراغت پا کے رات دیر ہو جانی جس ویلے گھر آنا اجے میں اپنی گلی دے اندر داخل ہونا ذرا توجہ کرنا میرے چگلیاں دے ہوتے جس ویلے بابا فتح محمد کہتا ہے میں اپنی گلی دے اندر داخل ہوتا سی رات کا پچھلا پہر تقریباً شروع ہو چکیا ہوتا سی میرے قدمہ دی آہٹ نو سماعت کر کے میرے قدمہ دی آواز نو محسوس کر کے میری ماں نو بیٹھی بیٹھی آواز دیتی سی جلدی جلدی جا کے دروازہ کھولو میرا فتح محمد آ گیا ہے میرا بیٹا باہر آنا پیا ہے جلدی جلدی جا کے دروازہ کھولو آندہ ایک وہ دور سی ایک آج دا زمان آیا گھر میری نوہ بھی نے میرے پتر بھی نے پوترے بھی دوترے بھی جس میں سے رات میں اپنی ڈیوٹی تو واپس آنا ہون کئی دیر دروازہ کھڑکاتا رہنا لیکن فتح محمد کہنے لگی میری ماں دی آواز نہیں آتی جڑی میرے قدمہ دی آہٹ سڑ کے میرے واسطے بوئے
کئی دیر پہ بوا کھڑکانا جلدی بوا کوئی نہیں کھولا اور فتح محمد سفر علی ماں دی آواز نہیں آئی میں تو دعا کرنا اللہ میری ساری دولت لے لوے اللہ میری ساری کوٹھیاں میرے تو لے لے مینوں میری ماں والا پیار والی واپس عطا فرما دے وے ذرا غور تے کر کے ویکھ مسلمان اگر بزرگ بابا او دے واسطے ماں دی محبت ضروری ہے تے جڑی سیدہ پاک دی عمر چھوٹی جئی ہے اس بی بی دے سامنے جدوں ماں دی میت چکی گئی ہونی کیسا عالم بنیا ہونا ہے میاں صاحب نے قلم اٹھایا آپ فرماندے نے کہ پاکاں دے وچ ہریل تو جڑا اڑدا ڈالی ماں باجے محمد بخشا اج کون کرے رکھوالی باپ پہ سر ننگا ہوئے ویر مرے پھنڈکانے ماں باجے محمد بخشا اج کون کرے جنتی جنتی تاجدار ختم نبوت وقت بیتیا سیدہ پاک میں ہو گئی شادی ہو گئی تھی سرکار نے اطلاع پہنچائی جائی جاتی وغیرہ سارے معاملات ہو گئے تھے آپ نے جو کرنا میری بات جناب سیدہ نے پوچھے ابا جی میرا حق مہر کی مقرر کر میرا حق جاگ رہے ہو پوچھیا میرا حق مہر کی مقرر کیتا گیا جدو دسیا گیا نا جی فلاں فلاں رقم عرض کیتی یا رسول اللہ آپ دے غلاماں دی بیٹیاں دی شادی ہوئے تے انہاں وری بھی مال لکھیا جاندا ہے میں نبیاں دے سلطان دی بیٹی ہے میری وری مال ہی لکھے میں امام دی بیٹی ہاں نوکراں دا بھی اوہی تے اماماں دی بیٹیاں دا بھی اوہی سرکار فرمائے بیٹی تانوں کی چاہیے تساں اپنی دسو تہاڈی کی طلب ہے تساں تو مجال چکی ہے آپ نے عرض کیتی ابا جی مینوں ایک چٹ چاہیے پوچھیا جی اوتے تے کی چاہیدا عرض کیتی جی اس چٹ دے اوتے تہاڈی امت دی بخشش دی ٹکٹ چاہیے اجے بھی نہیں بولے وہ اپنی شادیاں دے موقع دے اوتے تیری میری بخشش دے پروانے لے رہے فرمایا امت دی بخشش دا پروانہ چاہیدا اور کتاب سے لکھیا ہے آسمانہ تو جبریل پھر پروانہ لے کے آیا پھر پیش کیتا گیا اور سجنوں میں یہ عرض کرنا چاہنا گل یہ کرنا چاہنا جنہاں اپنی شادیاں دے موقعیاں دے تیرے میرے ورگے پاپیاں نہیں بلایا اسی اپنے مڑیاں دی شادیاں دے موقع کیوں نہ دی شریعت اسی اپنی بیٹی دی پرورش کرتے ہیں کیوں نہ دی سیرت نو بھول جاندے ایک دن میری سرکار نے صحابہ دے خدمت میں فرمایا او صحابہ ذرا دسو تے صحیح عورت واسطے سب تو بہترین چیز کیا ہے شیر خدا جناب سیدہ کو مسئلہ پوچھیا واپس آئے توجہ کرنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں عرض کراں سرکار فرمایا دسو کی جواب ہے عورت واسطے سب تو بہترین چیز کیا ہے اس دا جواب کیا ہے مولا علی شیر خدا کہندے نے جناب آپ دی پاک بیٹی نے مینوں دسیا ہے کہ ایک عورت واسطے سب تو بہترین چیز یہ ہے
ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਨਾ ਗੈਰ ਮਰਦ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੌਲ ਹੈ ਸਈਦਾ ਪਾਕ ਦਾ, ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸਈਦਾ ਖਾਤੂਨ ਜन्नत पाक सलामुल्लाह ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਮਾਫੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਫੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੇਣੀ, ਸਾਬਣ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਤੁਸਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ। ਕਪਾਲ ਦਾਣੇਦਾਰ ਪਤੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਪੈਂਪਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬੀਬੀ ਨੇ। ਯਾਰ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੀਕਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਤੁਰ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਟੁਰ ਜਾਓ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਡਮ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਡਮਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਬੀਬੀਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਬੀਬੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਵਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਜੀ ਕਾਜੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤਹਕੀਕ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤੀਕਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ پڑھن ਦੀ ਆਵਾਜ਼ بھی گھروں باہر نہیں سی جانی چاہیے۔ ایسا ہے کہ میں غلط نہیں کہہ رہا، پھر تسی پریشان نہ ہو۔ یہ سوچو کہ اگر اسی یہ پاپ کر رہے ہیں یہ اندر کسی طریقے نہ بھی شامل ہیں تو اج تو بعد بچنا ہے انشاءاللہ، رکنا ہے انشاءاللہ۔ اور جنہوں روک سکتے ہیں انہوں روکنا بھی ہے۔ پیار محبت نہ لڑ جھگڑ کے نہیں، پیار نال ساڈا کام ہے دسنا منوانا نہیں۔ جناب سیدہ نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے یا عورت واسطے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ او دی نظر غیر تے پوے نہ غیر دی نظر او دے تے پوے۔ خدا را اج موقع ہے اپنی بہناں بیٹیاں دا حفاظت کرو، اللہ تہاڈی خیر فرما چھڈے گا، اللہ تہاڈی عزت نو اونچا فرما چھڈے گا۔ اور ایتھے سارے مرد حضرات بیٹھے ہو، اسی بھی اپنی اکھ نو پاک کر لئیے نا، یہ رولے ختم ہو گئے، یہ رولے مک جان۔ اسی نہیں غور کرتے کہ سویرے 7-8 بجے بچے سکول جانا ہے تے اسی بازار چ نہ چلیے۔ ساڈے مڈیاں بھی جناب اوتھے ہی پٹی اٹلا کے کھلو جانا، نہیں جی میں تے کھلونا ہی کھلونا، چھٹی ویلے پھر کھلو جانا۔ پاجی تھوڑی دیر راہ کر دیو، لوگ کتے تو کیوں ڈردے نے کہ راواں چ کھلو کے کام کرن، ایویں دا نہ بن کے تیرے بارے کوئی آکھے جی کھٹا کھلوتا ہے۔ انسان بن معلوم ہوتے ہیں اور انسان ایک دوسرے دی عزت دی حفاظت کرن والے سمجھ آ رہی میری گل؟ کوڑیاں ضرور نے پر ماہ رمضان میں چاہنا جتنا تسی نمازاں شروع کیتیاں کاش اس پاسے بھی اسی آ جائے۔ اے فیس بک تسی اوپن کر لو اگے بیبیاں، یوٹیوب کھول لو بیبیاں، انسٹاگرام کھول لو بیبیاں۔ او پاجی ہر پاسے بیبی کس واسطے رکھی گئی تاکہ مسلمان دی اکھ میلی ہو جائے، جدو ادا اکھ ہی میلی ہو گئی انہیں میدان میں کھڑے نہیں ہوتے۔ مسلمان جب بے حیا ہو جاتا ہے تو پھر وہ میدان جنگ میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہتا۔ تسی ویکھو گوری بھی ساڈے کول، شاہین بھی ساڈے کول، ابدال بھی ساڈے کول، اتنی ہیوی چیز ساڈے کول ہے، لیکن اسی کافر دی اکھ وچ اکھ پان جو کہ نہیں کیونکہ ساڈی حیا مر گئی، ساڈے اندر حیا ختم ہو گئی۔ کتاب دا نام ہے پاکستان، مشرف دور دے اندر نہیں، اور کوئی انہوں سیاسی گل نہ بنا دے، میں مذہبی گل ہی کر رہا ہوں۔ اس دور چ امریکہ دا صدر آیا تو 3 قسم دے ناچ پیش کیتے، کتنے
بولو تے صحیح تسی اج پریشان ہی ہو ترے قسم دے ڈانس پیش کیتے گئے ایک کپڑے والا ایک نیم پر ہنا ایک بے خبر تیسرا ڈانس پیش کر کے مشرف واقعہ سی یہ ہمارے آنے والا پاکستان ہمارے مستقبل کا پاکستان ہے دسو بڑیاں دی بیاہ ماں دے اسی دوسرے نہیں نچائیں اسی لوکاں دیاں دھیاں نہیں نچائیں اسی بیٹیاں ڈانس کرا کے پیسے نہیں سٹے اسی سارا کچھ کر رہے ہیں تے پھر اسی مہذب لوگ اسی ہر برائی کر رہے بجلی چوری اسی کر رہے جو کہ سب تو بڑا پاپ ہے بجلی چوری بھی اسی کریے زنا والے پاسے بھی اسی جائیے اور لوگاں دیاں بیٹیاں تے گندی اکھ بھی اسی پائیے تے پھر روزے رکھ کے اسی دے بخشے باجی خدا را اپنی اپنے جذبات کو اچھا کریے اکھ نو پاک کریے اکھ پاک ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ صدقے خیرہ فرما سمجھ آ رہی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ بات میں خاص بیبیاں ہستے سران لگا مردہ ہستے بھی لیکن خاص بیبیاں ہستے آئی ساڑھے کران دے اندر 7 قسم دے کھانے بھی افطاریاں بھی رنگ برنگی جوڑے سردیاں دے علیحدہ لیکن بیبیاں تراویح نہیں پڑھتی نماز شروع کر دیں پہلی رکعت کھلو کے دوسری بہ کے ساری پھر بہ کے پڑھنا دیں اسی طرح ہی میں انہیں بیٹیاں بھی پیغام سنو سیدہ پاک دی سیرت کیا ہے جنہ غصہ نہیں کی تو بولو سبحان اللہ مصطفیٰ کریم دے غلام و جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا اپنے گھر دے اندر کھلو کے نماز پڑھ رہی میری سرکار تشریف لے کے آئے جس ویلے سرکار نے دے اپنی بیٹی پاک کو دیکھ آیا حضرت جناب سیدہ جسم میں کمدہ پہ آئے کب کبھی تاری میرے سرکار نے جس ویلے بیٹی دا جسم کمدہ دیکھ آیا او بیٹیاں والے جس ویلے میرے سرکار نے بیٹی نو ایسی کیفیت دی اندر دیکھ آیا حضرت جناب سیدہ نے نماز پوری کی تھی میرے سرکار نے اپنی بیٹی دا متھا چونکے سینے نہ لاغے سرکار فرماتے نے بیٹی جسم کے سواس سے کمدہ پیائے کب کبھی کے سواس سے تاری حضرت جناب سیدہ خاتون جنت پاک نے اس ویلے عرض کی تھی ابا جی آج 3 دن گزر گئے نے ساڑھے گھر کے اندر روٹی بھی نہیں پکی ساڑھے گھر کے اندر چلہ بھی نہیں چلے آیا جس ویلے میرے سرکار نے سنیا تے بی بی پاک دستیاں نے ترے دہاڑے فاقہ کرن دی وجہ تو میرے جسم دے اتے کمزوری آ چکی ہے جدی وجہ تو نماز پڑھ دیا جسم کمدہ پہ آیا آقا کریم نے ارشاد فرمایا پھر تسی نماز بیٹھ کے پڑھ دے نماز بیٹھ کے پڑھ دے نماز بیٹھ کے پڑھ دے تاکہ دنیا نو پتہ چلے تاکہ کائنات لوکاں نو پتہ چلے جناب آل محمد کی بیٹی ہوئے خراب ہوئے حالات جیسے مرضی ہوئے نماز پڑھے گی نماز معافی کوئی نہیں اتھے سر درد دا بہانہ بنا کے نماز نہیں پڑھ دیا اتھے بخار دا بہانہ بنا کے نماز نہیں پڑھ دیا اتھے ساڑھے بندے کل دا بہانہ بنا کے نماز نہیں پڑھ دے میرے آقا فرمایا کھلو کے نہ پڑھ دے بہ کے پڑھ لے دیا اگو سنو جناب میرے سرکار نے پاک بیٹی دا عرض کر دیا نے ابا میں اس واسطے کھلو کے نماز پڑھ دی پئی آئی کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے آپ نے سانو درس دیتا ہے جڑا بہ کے نماز پڑھے انہوں ایک ثواب ملتا ہے جڑا کھلو کے پڑھے انہوں دوسرا ثواب دیتا ہے فرمایا جڑا کھلو کے پڑھے تو صحیح تو دسیا ڈبل ڈلدا ہے کوئی گل نہیں تھوڑے دن دی گل رہنی ہے اسی ثواب ضائع نہیں کر سکتے سمجھ آ رہی ہے بہرحال جی کہ آپ سیرت طیبہ کے کچھ پہلو اللہ پہلو عمل دی توفیق دے تو عملی عمل دی توفیق دے آمین تے کہہ لو فریے یہ تقریر اجے بڑی جان نہیں چھاڑن لگا پچھلے دنوں میں کلام کلام کی یاد اجے ٹائم ہے میرا خیال 8 منٹ باقی مسئلہ کچھ سماعت فرما لو مسئلہ کچھ
مناسب نہ کہتے جنہاں کو موبائل فون نے وہ آڈیو بنا لو اپنا، خیر بات اس کم آ جائے. استنجا خانہ جان سے پہلے سر اپنا ڈھک کے جایا کرو. سر اپنا ننگے سر نہیں جانا چاہیے، ممنوع منع فرمایا. ٹھیک ہے جی. ساڈے آئی یہ ہوئی غلط فہمی ہے، لوگ ٹوپی لا کے جاندے جی مقدس ہے، دل تو پاک کیڑی شے سونے. ٹھیک ہے، ٹوپی پا کے جانی. نمبر ایک ٹوپی پہننی ہے. نمبر دو غسل کا اپنا استنجا خانہ بیت الخلا یا واش روم کہہ لو سو کے لفظوں کے داخل ہون تو پہلے بارو بار بسم اللہ شریف پڑھنی. کوئی پریشان نہ ہوئے جی جانا کہڑے کام میں پڑھنی بسم اللہ. آئیاں فرمایا جڑا بسم اللہ پڑھ کے بیت الخلا واش روم چ جائے گا، بیت الخلا دے اندر ہوندے نے شیاطین، جنات، گندیاں شیواں. جدو بسم اللہ پڑھو گے اللہ تواڈے اور انہاں دے درمیان ایک پردہ پا چھڑے گا، تواڈی حفاظت فرمائے گا گندگی تو. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ پڑھنی ہے اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھنی ہے. کتنے کام ہو گئے؟ پہلا ٹوپی سر تے رکھنی ہے، دوسرا بسم اللہ اور تیسرا نال دعا پڑھنی ہے. چوتھا کام جدوں بیت الخلا چ داخل ہونا ہے کھبا پیر پہلے رکھنا. کیڑا؟ کھبا پیر پہلے رکھنا ہے. اندر داخل ہو گئے دروازہ بند کر لیا. ادو تکر اپنا ستر ننگا نہیں کرنا، یعنی شریعت ظاہر نہیں کرنی جب تک تسی بیٹھن دے قریب نہ ہو جاؤ. کھڑے کھڑے اپنا کپڑا نہیں کھولنا، بلکہ بیٹھن دے قریب آ کے پھر کپڑا کھولنا تاکہ تواڈی اپنی نگاہ بھی تواڈی شرمگاہ تے نہ پہنچے. ٹھیک ہے جی. بندہ استنجا واسطے بیٹھ گیا، ساڈی شریعت کہندی ہے کھبے پیر دے اوتے وزن دے کے بیٹھے. کھبے پیر تے جنہاں نوں قبض رہندی اے سنت دے اوتے عمل کر کے بیٹھو. ہن ٹائم اتنا نہیں تو میں تانوں دسدا کہ فرانس دے اندر ریسرچ کیتی گئی اس طریقے دے اوتے. انہاں آخر تے نتیجہ اے لکھیا کہ جو مسلماناں دے نبی نے سنت طریقہ دسیا اگر سارے پورے کر لین تے قبض اونج ہی مک جائے. کھبے پیر تے وزن دے کے پھر بیٹھنا. سمجھ آ گئی؟ ادھے نال ہوندا کی ہے کہ سائنس نے جڑی ریسرچ کیتی وہ کہندی ہے کہ وڈی آنت کھل جاندی ہے، معدے دا منہ کھل جاندا ہے، جس دی وجہ تو قضائے حاجت بندہ اچھے طریقے نال کر سکدا ہے. کھبے پیر تے وزن دے کے بیٹھنا ہے. واش روم دے اندر فضول بولنا نہیں، گفتگو نہیں کرنی، چھینک آ جائے زبان تو جواب نہیں دینا، سلام دا جواب نہیں دینا، یعنی زبان تو بولنا نہیں کسی قسم کا کوئی لفظ. قضائے حاجت کر لیتے پہلے تو ہوندا سی وہ ہیلیاں، ہن اج کل پانی ویسے بھی پانی دے نال استنجا کرنا افضل عمل ہے. سجے ہاتھ دے نال پانی استعمال کیتا جائے گا اور کھبے ہاتھ دی اس انگلی نوں چھوڑ کے جنوں اسی شہادت انگلی بھی کہندے ہیں، اس انگلی نوں چھوڑ کے ادھے تو علاوہ کہ باقی جڑیاں انگلیاں نے ادھے نال انسان اپنی شرمگاہ دی صفائی کرے. ٹھیک ہے جی. یہ شہادت والی انگلی استعمال نہیں کرنی. ہن میں یہ نہیں پوچھتا کہ پہلے کنوں پوچھتا، بس ہن پتہ لگ گیا ہن خدا رہنو یاد کہ اینوں استعمال چ نہیں لیاونا اس انگلی نوں. اور اے جڑیاں انگلیاں باقی نے علماء نے لکھیا کہ انہاں دا سرا استعمال نہیں کرنا بلکہ پیٹ استعمال کرنا. پیٹ ہوندا اے چیز، سرا ہوندا اے چیز. سرا استعمال نہیں بلکہ پیٹ استعمال کرنا ہے اور پانی بہائی جانا ہے. ادھے نال انسان خود بھی پاک ہو جائے گا، ہاتھ بھی پاک ہو جان گے. اس تو بعد اگر کوئی شخص صرف چھوٹا پیشاب کر رہا ہے تے بعض بندیاں نوں مسئلہ ہوندا جی قطرات آئے، بہرحال سپیکر نہیں بند کرنا، بہرحال بند کر دو. مہربانی. تانوں آواز آ رہی سارے میری جناب؟ بعض بیلیاں نوں مسئلہ
تسی آ جاؤ انشاءاللہ کدی قدریاں دا مسئلہ نہیں کرنا. سمجھ آ رہی؟ استنجا ہو گیا جی مکمل. ہن کھڑے ہون تو پہلے تسی اپنا کپڑا اتے کر لینا ہے اور بن لینا. جدو باہر نکلو جدو داخل ہوئے سی اس ویلے کیڑا پیر رکھنا ہے؟ جدو نکلیے تے پھر سجا پیر. جدو داخل ہوئیے تے کھبا نکلیے تے سجا پیر رکھنا. یہ دا فائدہ کی ہے؟ قدرتی عمل ہے مالک کی اپنی منشا کہ کھبا پیر بندہ اگے ہوئے نا جی اور اس حال وچ موت آ جائے تے بندہ پیچھے گرے. سجا اگے ہوئے تے موت آ جائے تے بندہ اگے گرے گا. رب نہیں چاہندا میرا بندہ مرے تے گندی جگہ تے مرے. تاں فرمایا کھبا پیر رکھے پہلے جان لگے اگر موت آ جائے باہر نکلن لگے سجا اگر موت آ جائے تو پھر اللہ گندگی تو بچانا چاہندا بندے. اللہ پسند نہیں کردا بندہ ہوے تے گند چ مرے. بہرحال جی بندہ واش روم تو باہر آ گیا استنجے دا یہ طریقہ ہو گیا مکمل. سارے نوں سمجھ آ گیا سب نوں پتہ لگ گیا. اگر کسی میں مسئلہ سمجھ نہ آیا ہوئے تسی جمعے تو بعد عصر ٹائم مغرب ٹائم عشاء ٹائم کل نوں پرسوں نوں دوبارہ میرے کو تصدیق کر سکتے ہو. پوچھن دے اندر کوئی حرج نہیں. فی سبیل اللہ مسئلہ مسئلہ ہی ہے. پر اس چیز نوں یاد رکھو اس دے مطابق اپنا استعمال خانے جایا کرو. کپڑے بھی پاک رہن گے نمازاں بھی درست ہون گے. کپڑے ہی پاک نہیں تے پھر نماز دا بھی فائدہ نہیں. پھر عبادت قابل قبول کوئی نہیں ہوندی. اور ایک مسئلہ اور بھی سمجھ جاؤ کہ 2025 تے کئی نوجوانوں نوں بیماری ہوندی ہے او لیٹرین دے اندر جا کے گیماں کھیڈدے ہیں. انج ہے کئیاں نوں اسی نوٹ کیتا ہے کیونکہ ساڈا شعبہ ہے نا پڑھن پڑھان دا طالب علم ہوندے نے تے جناب ایویں دے معاملے ہے نے کئیاں نوں تواڈے وچ پتہ بھی ہوئے گا. تے بہرحال کئی ویسے بھی بیٹھے رہندے زیادہ دیر واش روم دے اندر بہنا علماء نے لکھیا بواسیر دا مرض بن جاندا. بواسیر دا مرض لگ جاندا زیادہ دیر جڑا واش روم دے اندر بیٹھا رہے. تو بہرحال انہاں چیزاں کو اجتناب کرنا ہے. ایک گندی جگہ ہے جنہ جلدی ہو سکے ادھے تو باہر آنا چاہیے. اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق دے. پڑھ لئیے صلاۃ و سلام کیونکہ سرکار دی سنت بیان کی کوئی غلط چیز نہیں. سنت رسول تے عمل کران گے تے پھر کہنا پوے گا صدا فسدا دوبارہ یا جمعے دے اندر میں زور لایا ہوں پارٹی والی اپنی اپنے روتے دا ثبوت دے کے بولو جتھے ہوں دے ہاتھ اٹھا لو. تواڈی ویڈیو بھی بنتی پئی ہے. ہاتھ اٹھاؤ ذرا کیمرے دے اندر میرے پیر بھی آ جان بزرگ بھی آ جان. کسے نو مان دولت کسے نو ہے عبادت تے سنیا نو رسول اللہ جتھے ہوں دے غریباں دا گزارا. اللہ اپنے حبیب دا صدقہ سانوں جو سنیا سنایا اودے تے عمل کرنے دی توفیق دے. آمین.